بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے 25ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج درس قرآن کے لیے سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 24 ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس ایسا نہ کرنا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ لن تاکید کے لیے آیا۔ فَاتَّقُوا، ڈرو، نار التی، اس آگ سے، سارے بولو، ڈرو اس وقودها الناس، جس کا ایندھن بالنگ، ایندھن کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے قودها الناس، لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ لوگ ہیں۔ والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے، اسپیشل طور پر تیار کی گئی ہے۔ کن کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے۔ یہاں آ کر اطمینان۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے دو چیزوں کا بڑا تذکرہ کیا ہے، اور آقا کو اللہ نے دو شانیں، ویسے تو حضور کی بڑی شانیں ہیں، لیکن دو شانیں، ایک نذیر اور ایک بشیر۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈر سنانے والا، ڈر، اور بشیر کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک نے جنت کا اور جہنم کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے اس آیت مقدسہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی چند منٹ کی گفتگو ہوگی، اس میں جہنم کا ذکر ہے۔ کیا ہے جی؟ اور اس سے اگلی جو 7 آیتیں بالکل متصل، یعنی یہ آیت نمبر کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ 24 نا؟ اگلی آیت آ جائے گی کون سی؟ 25، اس میں جنت کا ذکر آ جائے گا۔ ہمارے ہاں جو ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ تعالی، ہم خوشخبریاں زیادہ سناتے ہیں، واقعات زیادہ سناتے ہیں، اور جہنم کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ جہنم کا ذکر کم ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو اتنا جہنم کا ذکر سنایا کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، نماز میں اور نماز کے علاوہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پانی کے چھٹے مارے جاتے،
اور ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیات بیان کی جاتی، اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا، اور یوں بھی میں آپ حیران ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ 5 صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ 5 صورتیں۔ وہ 5 صورتیں آقا علیہ السلام نے ان کے نام پھر بتائے، وہ ہیں جن کے اندر خاص اللہ پاک نے جہنم کا ذکر کیا۔ تو جہنم کا ذکر کرنا یہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ بے شک اعدت للکافرین آیا بھی یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ کہیں بھول نہ جانا، اس بات میں ہی نہ رہ جانا کہ نہیں جی صرف کافروں کے لیے۔ اس کے 7 طبقات ہیں۔ کتنے جی؟ 7 طبقات۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں آئے تو سیدنا جبریل امی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کون؟ سیدنا جبریل امی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ قوت والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بڑی طاقت والا فرشتہ اللہ پاک نے سیدنا جبریل امی کو بنایا ہے۔ تو چہرے پر اثرات ایسے تھے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اے جبریل بتا، آج تمہارے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں ہیں۔ خوف ہے اس پر، ڈر ہے، حزن ہے، غم ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں جہنم کے دروازے سے گزرا ہوں اور میں نے ایک نظر جہنم کی طرف دیکھا ہے، اس کے طبقات کو دیکھا ہے۔ حضور سیدھا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل امی، میرے سامنے جہنم کا ذکر کرو، اس کے طبقات کا ذکر کرو۔ سیدنا جبریل امی رو کر کہنے لگے، حالانکہ فرشتوں میں رونا اور مسکرانا یہ ان کی صفت نہیں ہے، ان کی صفت، لیکن جب باری آئے کبھی مسکرانے کی تو مسکرائے بھی ہیں، مسکرائے بھی۔ غزوہ بدر کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی اور اللہ نے فرشتے اتارے، کتنے اتارے تھے؟ 5000۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر صحابہ اکرام کو کہا کہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ حضور نے نماز شروع کر دی۔ کیا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ آقا نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل امی نے سارے فرشتوں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بات تو ختم ہو گئی، بھی ہم تو آئے تھے مسلمانوں کی نصرت کے لیے، ہم تو ان کی مدد کے لیے آئے تھے، اب یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنا وقت بچائیں اور واپس چلے جائیں۔ یعنی اجازت نہیں لی اور اپنے جتنی ٹیم تھی 5000 فرشتوں کی ان کو اکٹھا کیا اور پہلے آسمان کی طرف گئے۔ جب گئے تو دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا۔ وہاں جب داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ جبریل واپس چلے جاؤ، تمہیں آسمانی کائنات میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تم اجازت مصطفیٰ کے بغیر آئے۔ یہ تفسیر مدری شریف ہے، سورہ انفال ہے، سورہ انفال 9واں پارہ ہے، تفسیر مدری شریف۔ ہاں جی، کون سا پارہ؟ 9واں پارہ، پڑھ لیں جا کے۔ تو جبریل واپس آئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، آقا نماز پہ، یہ نماز میں ہی سامنے آ گئے، نماز میں ہی، کیونکہ فرشتے کے آگے گزرنے سے یہ چل اس کے احکامات اور ہیں، وہ تو ہر وقت قریب ہوتے ہیں نا۔ تو نماز میں آقا علیہ السلام مسکرائے، نماز میں آقا علیہ السلام۔ اب یہاں پر بات تو کہیں اور جانی تھی، لیکن چلو یہ واقعہ آ گیا۔ جب حضور مسکرائے نا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا بھئی آقا نماز میں۔ اب علماء کہتے ہیں بھئی امام ادھر کھڑا ہوتا ہے، پیچھے نمازی ہیں، امام آگے یوں کرے یوں کرے یوں کرے، مسکرائے، پیچھے والوں کو پتہ۔ فرمایا کیا وجہ ہے، کیسے پتہ چلا کہ حضور مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں تھیں، جب آقا علیہ السلام مسکراتے تو آپ کی مسکراہٹ سے سارا
جو منظر تھا نا وہ چمک اٹھتا تھا، یعنی جیسے بجلی چمکتی ہے اور آپ روشنی دیکھتے ہیں، جب حضور مسکراتے تو چمک نکلتی۔ صحابہ کرام جان گئے کہ حضور کیا مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے حضور سے جب آقا نے سلام پھیرا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ جبریل امی اپنے فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا کر کے وہاں لے گیا جہاں اس نے جانا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو آسمانی کائنات کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ فرمایا جبریل واپس چلے جاؤ، تم مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر آ رہے، جب تک میرا مصطفیٰ اجازت نہ دے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم واپس آ کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لو۔ فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے دیکھ کر مسکرائے تو میں بھی مسکرایا۔ علماء کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ جبریل پتہ چل گیا، اب پتہ کہ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جبریل نہ اس مسکراہٹ ہے اور نہ کیا ہے رونا ہے، لیکن بات آتی ہے یہاں پر جب ان معاملات سے گزرتا ہے تو پھر روتا بھی ہے اور مسکراتا بھی ہے، جو کیفیات طاری ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ جہنم کیسی؟ تو انہوں نے کہا حضور 7 طبقات ہیں۔ کتنے؟ ایک طبقہ جو ہے دوسرے طبقے کا جو فاصلہ ہے فرمایا وہ 40,000 کا ہے، 40,000 سال کی مسافت ہے۔ فرمایا اس میں جب لوگ داخل کیے جائیں گے، ایک کان سے لے کر دوسرے کان کا جو فاصلہ ہوگا فرمایا یہ 70,000 سال کا ہوگا۔ یہ جب جہنمی، ہم تو اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، یعنی 6 فٹ یا 7 فٹ ایسے ہی ہے، بندہ ہے 6 فٹ سے بھی کم ہوتا ہے، کوئی کتنا ایک موٹا ہو جائے گا دنیا میں، بڑے بڑے موٹے دیکھیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اس قدر جسم پھول جائے گا جہنمی کا، اس کا جسم، ہاں جی دیکھتے نہیں دنیا کے اندر کچھ ایسی اموات ہو جاتی۔ ایک حافظ صاحب تھے ایک اجرے میں، تو اوپر سے پنکھا گر گئے، جب پنکھا گر رات کو سویا ہوا تھا، پنکھا گرا تو کرنٹ تھا اس میں، 3 یا 4 دن گزر گئے، نمازی بھی شہنشاہ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا، اندر ہی وہ مر گیا۔ 3-4 دن کے بعد دیکھا تو اتنی لاش پھولی ہوئی تھی، اتنی زیادہ لاش پھولی ہوئی تھی کہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی، بتانا نہیں چاہتا، کہتے ایک ایک بازو جو تھا نا اتنا بڑا تھا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ استغفر اللہ وہ جہنمی تھا، یہ معاملات ہیں، یہ دنیا کے کسی کی لاش رکھ دو گے تو ہو سکتا ہے ایسا اس کے ساتھ ہو جائے۔ کیا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو اللہ پاک نے جس طرح کی چیز بنائی وہ یہ ہے کہ جو جہنمی ہوگا جب وہ جہنم میں جائے گا تو اتنا پھول جائے گا، اس قدر اس کا جسم بڑھ جائے گا کہ ایک کان کی لو اور دوسرے کان کی لو کے درمیان اگر فرمایا کہ 70,000 سال کی مسافت کا سفر ہو سکتا، اتنی بڑی ہو، پھر اس کی چمڑی آئی، کتنا موٹاپا ہوگا، یہ ساری چیزیں آئی۔ فرمایا کل طبقات کتنے؟ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے کو جہنم کہتے ہیں، پہلے طبقے کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر کون ہوں گے؟ یہاں پر یعنی نیچے سے شروع کیا گیا، سب سے جو آخری طبقہ ہے جو سب سے زیادہ دردناک ہوگا، سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اس کو حاویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کون لوگ ہوں گے؟ منافق ہوں گے، منافق، کافر بھی نہیں ہوں گے، منافق ہوں گے، یہ منافق ہر ٹولے میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جہیم ہے 6 نمبر پر، کیا ہے؟ جہیم، اس میں کون ہوں گے؟ مشرک ہوں گے، مشرک، یہ کافر۔ پہلے میں کیا تھا ادھر 7ویں میں، یعنی کیا تھے؟ منافق تھے، اب اس میں کیا ہوں گے؟ جہیم۔ آگے سقر ہے 5ویں نمبر پر، کیا ہے؟ سقر۔ اس میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے، ہاں جی، اور بت پرستی میں یہ نیچے اس سے تھے بت والے، آگے جناب اس میں وہ بہت ساری چیزوں کو ملاتے تھے، یعنی کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، اس طرح کے لوگ یعنی مختلف پوجنے والے ان طبقات میں آتے جائیں گے حتیٰ کہ جو دوسرے نمبر پر آئے گا، دوسرے نمبر پر اس میں کون ہوں گے؟ تیسرے میں یہودی ہوں گے اور دوسرے میں کون ہوں گے؟ عیسائی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ تو پھر پہلا نمبر آ گیا، یعنی سب سے اوپر جہاں پر کم عذاب ہوگا، نیچے سے عذاب شروع ہوتا۔ تو سرکار نے فرمایا آگے بولو جبریل، آگے کون ہے؟
جبریل چپ کر گئے، یعنی سب کا بتا کر چپ کر گئے۔ سرکار نے فرمایا جبریل بولو، بولتے کیوں نہیں؟ رونے لگ گئے، طاقت نہ تھی، ہمت نہ تھی کہ حضور کی بارگاہ میں آگے بتا سکیں۔ جب نہیں بتا رہے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں آگے کون ہوں گے، میں جانتا ہوں کون ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون ہے آگے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے گناہگار ہوں گے، میری امت کے۔ بس یہ بات کہہ کر حضور اتنا روئے، اتنا روئے، آقا سجدے میں گر گئے۔ جبریل بھی روتے روتے واپس چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے حجر مبارک کا دروازہ بند کر لیا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام باہر آقا کا انتظار کر رہے ہیں، حضور آئیں۔ آقا علیہ السلام اندر دعائیں کر رہے ہیں، اندر دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے، سارے صحابہ کرام آ گئے، دروازے پہ لینے لگی۔ حضور دروازہ ہی نہیں کھولتے، دروازہ نہیں کھول رہا۔ رونے کی آوازیں، گڑ گڑانے کی آوازیں، توبہ استغفار کی آوازیں۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی کو کہا گیا کہ جائیں حضور کی صاحبزادی کو بلا کر لا۔ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو بلا کر لا۔ گئے، آپ کو بلایا گیا اور آپ پردے کی حالت میں تشریف لائیں، چادر پہن کر۔ دروازہ کھٹکایا، جب حضور نے آواز سنی سیدہ کائنات کی، جب سے تو آپ نے سمجھا کہ صحابہ کرام بھی ہیں اور بیٹی آئی۔ اس وقت آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، دروازہ کھولا، اندر آئے تو آقا علیہ السلام رو رو کر اس قدر فرماتے کہ جس جگہ وہ مصلی تھا وہ جو تھا وہ پانی سے تر ہو چکا تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امی آئے ہیں، انہیں جہنم کے کچھ خد و خال بتائے ہیں۔ وہ کتنا بڑا، اس پر کئی حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، پوری صورتیں ہیں۔ اللہ پاک نے جب جہنم کا ذکر کیا اور فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے حبیب آپ انہیں یاد دلاتے رہیں، آپ یاد دلاتے رہیں، بار بار سناتے رہیں کہ جہاں سنتے ہیں نا کہ وہ کرم والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، ساری صفتیں اس کی ہیں، لیکن سن لو وہ جبار بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے حساب کتاب بھی لینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو 7واں طبقہ ہے، یعنی ادھر سے کیا ہے، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ وہ بولو، مسلمان ہوں گے، آقا علیہ السلام کے امتی گناہگار ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے پھر سجدے میں سر رکھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ میرے بابا کی مشکلیں آسان کر دے، میرے بابا کی امت کو بخش دے، باری تعالیٰ بخش دے۔ میں ساری رات سجدے کرتی ہوں اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سجدہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ رات ختم ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہیں کہ مولا تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری بندی فاطمہ پوری طرح سجدہ بھی نہیں کر سکتی، میں تجھے چادر تطہیر کا واسطہ دیتی ہوں۔ پھر جبریل آئے قرآن پاک کی آیت لے کر، کون سی؟ سورہ ضحیٰ کی آیت لے کر آئے، وَلَسَوْفَ یُؤْتِکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، اے حبیب آن قریب آپ کو راضی کر دیں گے۔ وہ جو 7ویں طبقے والے ہیں ان کے لیے آپ کی شفاعت رکھی گئی ہے، آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے، عَسَىٰ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حبیب وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے آپ کے امتی، لیکن آپ کی جو سفارش ہوگی نا، جس کی آپ سفارش کر دیں گے اس کو ہم نکال دیں گے۔ وَلَسَوْفَ یُؤْتِکَ رَبُّکَ، آپ کو اتنا راضی کر دیں گے، اتنا راضی کر دیں گے، اتنا راضی کر دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ تو حضرت سیدہ کائنات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد میں پوچھا حضور آپ کب راضی ہوں گے، یعنی کہاں پر راضی ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو۔ دوستو بس آخری بات یہ ہے کہ اگر ایک دن بھی کسی کو یہاں جہنم میں ٹھہرنا پڑا تو ذرا ایک دن آگ جو دنیا کی جلاتے ہو نا، دنیا کی آگ جو لوگ جلے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا ہسپتالوں میں جاؤ، ہاں جی ہسپتالوں میں، ہسپتال جاؤ، میں چند دن گزرے تھے وہاں بیٹھے رہے، وہ ٹاور جو، ہاں جی سرجیکل ٹاور، اس میں جلے ہوئے لوگ آتے ہیں،
ذرا ان کی حالت دیکھو، پانی نہیں دوبارہ لگ سکتا ان کو، شکلیں بگڑ جاتی۔ ایک دن تو بڑا زیادہ ہے، 5-10 منٹ کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، 5-10 منٹ کی۔ فرمایا کہ جب جہنم کی آگ کو جلایا گیا، 1000 سال تک جلایا گیا، وہ سیاہ رنگ کی تھی، 1000 سال جلنے کے بعد وہ سرخ رنگ کی ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ پھر جب سرخ رنگ کی ہوئی، پھر اللہ نے 1000 سال تک اسے جلایا، پھر سیاہ ہو گئی، پھر سرخ ہوئی۔ اسی طرح کئی ہزار سال جلنے کے بعد جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ضرورت پڑی کہ اس کو آگ کی ضرورت ہے، آگ کی، تاکہ وہ روٹی پکائے، سالن پکائے اور دنیا کے معاملات چلائے۔ ایک چنگاری سیدنا جبریل لے کر آئے، کتنے جی؟ ایک چنگاری زمین پر لے کر آئے، اس پر بھی اللہ پاک نے پردے ڈال دیے اپنی قدرت کے۔ فرماتے جب وہ لے کر آئے تو جیسے اس کو رکھا نا زمین پر، وہ 7 زمینوں کو چیرتی ہوئی نیچے چلے گی، تہہ میں چلے گی، جہنم کی تہہ میں چلے گی۔ 3 بار ایسا ہوا تو سیدنا جبریل امی کو حکم ہوا کہ یہ آخرت کی آگ ہے، یہ دنیا میں نہیں ٹھہر سکتی، ان کی آگ دنیا کی اپنی آگ ہوگی جو پتھر سے اور مختلف ذرائع سے پیدا ہوگی، لکڑی سے۔ لیکن فرمایا وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، فرمایا یہ آگ جو دنیا والی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، فرمایا یہ بھی 70 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہے اس آگ سے جو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تم ہر نماز میں اور خصوصاً مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین کا پڑھا کرو، اور فرمایا اس میں دعا کیا کرو اللہم اجرنا من النار۔ اللہم، ہاں اجرنا بھی ہے اور اجرنی بھی ہے، اگر جمع کا صیغہ استعمال کریں گے اجرنا بھی حضور کی ساری امت کو بخش دے، ہاں جی ہم سب کو بخش دے، ٹھیک ہے، اور اجرنی جب کہیں گے تو اس کا مطلب مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ اس کو پڑھا کریں، اگر 7 مرتبہ پڑھے، کتنے جی؟ انشاءاللہ تعالی جہنم کے کتنے طبقے ہیں؟ 7۔ باقیوں 6 کے ساتھ تو ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن کیا پتہ کسی وقت کوئی بندہ بے ایمان ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، یہودی بن جائے، بت پرست بن جائے، بت مت بن جائے، ہندو بن جائے، اللہ پاک پناہ میں رکھے ہم سب کو۔ جو شخص اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار پڑھتا ہے، اللہ پاک 7 طبقوں سے اسے محفوظ رکھے گا اور حضور کی توجہات میں رکھے گا۔ کیونکہ وقت کم تھا، باتیں تروڑ مروڑ کر چیز آ جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اس پر بہت بڑی قرآن کی صورتیں انشاءاللہ کسی دن جمعے میں انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر بھی کریں گے، تاکہ ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہاں جی، اور اس جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو اور حضور کی پوری امت کو بچانا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔